میں مبتلا ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کیسی کیسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی غیر کے ہاتھ میں ہے، اور کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے ہاتھوں میں جانے کے بعد تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر کتنا بھیانک ہے۔ ان جرائم اور کرائم سے آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھری پڑی ہے۔ کبھی تصور کیا کہ تمہارا کتنا بھیانک فیوچر ہے؟ کچھ نہیں، چند دن کے بعد تمہارے بارے میں یہ خبر آتی ہے کہ آج اس کو قتل کر دیا گیا، آج اس کو توپ کے گھاٹ اتار دیا گیا، آج اس کو پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا گیا۔ اب بھی ہمارے اندر اور ہماری سماج کے اندر ذرا برابر بھی سوچنے کی قوت نہیں پیدا ہو رہی ہے، صحیح راہ پر گامزن ہونے کی ابھی ان کے اندر کوالٹی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ کب ان چیزوں پر سوچو گے؟ کون آپ کو آ کر جگائے گا؟ یہ مسجد کے خطیب ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً ابھارتے ہیں۔ جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے آپ کو جگایا جاتا ہے، آپ کو صحیح معاشرے کی طرف، صحیح روش کی طرف آپ کو چلنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک سال کے اندر، اس سال کا بھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ 10 لاکھ مسلم بچیوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی آغوش میں گئی ہیں۔ یہ کتنی، سمجھ لیجئے، ہم سب کے لیے شرمندگی کی باعث ہے، شرمندگی کی باتیں ہیں جو اسلام لوگوں کو سینے سے لگانے آیا، جس نے پاکیزگی کا درس دیا، جس نے عفت کا درس دیا، جس نے پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ آج اس اسلام کی ماننے والی بیٹیاں کس دہلیز پر چل رہی ہیں؟ باپ کو بھی ذرہ برابر فکر نہیں ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری بچی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ بھائی یہ سوچے کہ وہ دن رات کیوں موبائل میں مست ہے، کیوں اس کے ہاتھوں سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے، اس کے کانوں سے مائکرو فون نہیں ہٹ رہا ہے۔ کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا کہ ان کا کون سا اتنا بڑا بزنس ہے جو چل رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جو یہ 24 گھنٹہ موبائل کی دنیا میں مست ہے؟ اے میرے عزیز، صرف پیدا کرنا آپ کا کام نہیں ہے، نیک تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اچھا فیوچر دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اچھے ماحول میں پرورش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہی پر بس نہیں ہے، آپ دیکھیے گھر سے بیٹی نکلتی ہے، گھر سے بہن نکلتی ہے اور کانوں میں فون لگا ہوتا ہے، اور جب تک وہ کوچنگ سینٹر تک نہ پہنچ جائے، جب تک وہ اپنے انسٹیٹیوٹ تک نہ پہنچ جائے، اس کے کانوں سے موبائل نہیں ہٹتا ہے۔ کبھی باپ نے یہ تصور کیا، بھائی نے یہ تصور کیا کہ میری بہن کس روش پر چل رہی ہے؟ جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے درد کو بیان کرتے ہو۔ ایسے درد کو بیان کرنے سے بہتر یہ ہوتا کہ اپنی بہن بیٹیوں کا پیر پکڑ لیتے اور یہ ان کو دہائی دیتے کہ تم میری عزت سے نہ کھیلو، تم میری آبرو سے مت کھیلو، تم میرے وقار سے مت کھیلو۔ ہم نے تمہاری پرورش میں کس چیز کی کمی کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ باپ جو صبح کو نکلتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے، اچھے ماحول کے لیے، وہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، صبح کے وقت نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی ڈانٹ سنتا ہے، لیکن وہ نہ دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ برسات کو دیکھتا ہے، نہ کسی اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے، بلکہ خیال یہ رہتا ہے میرے گھر میں میرے بچے ہیں، ہم کمائیں گے نہیں تو وہ کھائیں گے کیا چیز؟ ان بچوں کے لیے وہ اپنا پسینہ ایک کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، اس کی کمر جھکی جا رہی ہے، لیکن بچے ان کی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان دولتوں کو گٹر کے حوالے کر رہے ہیں، ان دولتوں کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، ذرا اپنے بارے میں سوچو، اپنی فکر کرو۔ وہ والدین جن کے قدموں کا بوسہ لینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، آپ سوچئے اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جس قوم کو اپنے بدلنے کی حالت، اپنے چینج کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ آپ کو اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہوگی، یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی، یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوسائٹی اچھے لوگوں کے درمیان میں بنائے۔
پہچانے کون کیا ہے. دیکھیے بہت کم